آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں پہ ہے وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ مُفْرَدًا أَوْ جُمْلَةً اسْمِيَّةً لَمْ يَحْتَجْ لِفَاصِلٍ۔ کان کی بات ہو رہی ہے، کان مخفف من الثقیلہ کی۔ اس کی اگر خبر ذکر ہوتی ہے تو اس کا اسم بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ جب اس کا اسم ذکر ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ایٹومیٹک فاصلہ آ ہی جاتا ہے۔ کس کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے؟ خود کان کے درمیان اور اس کی جو خبر ہے اس کے درمیان اسم کا فاصلہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا اسم جو ہے وہ محذوف ہو یا جو ہے وہ اس کی خبر کیا ہو جائے، مقدم ہو جائے، تو وہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا کان اور اس کی خبر کے درمیان کسی قسم کے فاصلے کا لانا ضروری ہوگا یا ضروری نہیں ہوگا۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ اگر تو وہ خبر مفرد ہے یا جملہ ہے لیکن جملہ فعلیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے، پھر تو فاصلے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اکٹھے آ سکیں گے۔ اور اگر جملہ فعلیہ ہوگی تو پھر وہاں پہ بیان کریں گے کہ وہاں پہ ہمیں فاصلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ کچھ قدیم عربی اشعار وہ بیان کر رہے ہیں کہ اذا کان الخبر مفردا او جملۃ اسمیۃ لم یحتج لفاصل۔ یہ قانون ہو گیا کہ کان کی خبر اگر مفرد ہے یا جملہ اسمیہ ہے تو فاصلے کا یہ محتاج نہیں ہوگا، کان کے ساتھ جوڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ مفرد کی مثال ہمارے پاس کا قول ہی، یعنی وہی شاعر کا قول ہے کان ضبیۃ فی روایت من رفع، اس بندے کی روایت میں کہ جس نے ضبیۃ پڑھا ہے، من رفع جس نے رفع دیا ہے۔ تو کیونکہ جب وہ کان ضبیۃ پڑھے گا تو کان کی جو خبر ہے وہ مرفوع تو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، کان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے کان کی خبر۔ ٹھیک ہے، جب کان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، کان ضبیۃ پڑھتا جائے گا تو پھر ضبیۃ اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی۔ اب اس کا اسم کیا ہو جائے گا؟ محذوف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ روایت رفع والی ہے۔ تو رفع والی روایت یہ کس بات کی شاہد بن جائے گی؟ اس بات کی شاہد بن جائے گی کہ کان کی خبر مفرد ہوتی ہے اور کان کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہے اور درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایک جو شعر ہے یہ مصنف دو جگہوں پہ شاہد کے طور پہ استعمال کریں گے۔ نص والی روایت کے مطابق وہ اس کو کہاں پہ استعمال کریں گے کہ کان کی جو اسم ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، ضبیۃً بنائیں گے اور کہیں گے دیکھو جی یہ کان کا اسم بن گیا اور ظاہر ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ان کو یہ شاہد چاہیے ہوگا کہ کان کی جو خبر ہے وہ مفرد ہو اور ملی بھی ہو تو وہ ضبیۃ ان کو کیا بنا دیں گے؟ ضبیۃً بنا دیں گے۔ نہیں، ضبیۃً کو کیا بنا دیں گے؟ ضبیۃٌ بنا دیں گے۔ ہاں، وہ کہیں گے دیکھو ضبیۃٌ ہو گیا کیونکہ کان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، تو وہ اب کان کے ساتھ ملی ہوئی ہمیں نظر آ جائے گی۔ اچھا، یہ کس کی مثال ہو جائے گی کہ جب خبر کیا ہو؟ مفرد ہو۔ والجملۃ الاسمیہ فالمفرد كقول تعالی والجملۃ كقول تعالی کا قول شاعر والجملۃ الاسمیۃ كقوله كقول شاعر، یہاں بھی شاعر کا قول ہے کہ خبر کان کی کیا بن رہی ہو؟ جملہ اسمیہ بن رہی ہو۔ یہ شاید مثال دیکھیے گا، کان صدیاہ حقان، صدیاہ حقان، یہ موصوف صفت نہیں ہے کیونکہ صدیاہ جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ ہو ضمیر کی طرف، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے۔ معرفہ کی طرف جو مضاف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے، اور معرفہ کی صفت معرفہ ہی لیں گے نا، نکرہ نہیں ہوتی۔ تو اگر معرفہ اور نکرہ دونوں آ جائیں تو اس میں سے معرفہ مبتدا بن جاتا ہے، نکرہ کیا بن جاتا ہے؟ خبر بن جاتا ہے۔ یہی جو مثال زید عالم آپ لے کر آتے ہیں، زید معرفہ ہے اور عالم نکرہ ہے، تو آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ زید مبتدا اور عالم خبر۔ اگر زید العالم ہوتا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ موصوف صفت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شعر میں کیا گیا؟ کان کے بعد صدیاہ الحقان نہیں آیا، صدیاہ حقان آیا، تو یہ مبتدا خبر ہی بنیں گے۔ جب یہ مبتدا خبر بن رہے ہیں تو پھر ترجمہ اس کا کیا ہو جائے گا کہ کان کی جو خبر بن رہی ہے وہ پورا جملہ اسمیہ بن رہی ہے۔ صدیاہ مبتدا اور حقان کیا ہے؟ اس کی خبر، تو پورا جملہ اسمیہ خبر ہو جائے گی کان کی، اور کان کا اسم کیا ہو جائے گا؟ معذوف ہو جائے گا۔ تو یہ شاہد مثال کس کا ہوگا کہ کان کی خبر جملہ اسمیہ ہے اور کان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، وَإِن كَانَ فِعْلًا، اور اگر اس کی خبر کیا ہوگی جی؟ فعل ہوگی، تو واجب ان یفصل منہا، پھر تو یہ واجب ہوگا کہ وہ خبر فاصلے پہ ہو۔ کس سے فاصلے پہ ہو؟
کان سے کیا فاصلے پہ ہو. ان کی خبر میں کیا کہتے تھے؟ ان مخفف کی خبر میں کہ اگر اس کی خبر فعل ہے تو اس کی دو قسمیں کر دیتے تھے، یا دعا ہے یا غیر دعا ہے. دعا میں وہاں پہ اجازت دیتے تھے، وہ قرآن مجید کی قرات انہوں نے رکھی تھی غازب اللہ والی نا، ٹھیک ہے. تو لیکن کان میں ایسی تفصیل نہیں ہے، یعنی کان میں چاہے وہ فعل جو ہے وہ دعا کا ہو یا غیر دعا کا ہو، چاہے وہ فعل کیا ہو، فعل جامد ہو، ٹھیک ہے. وہاں پہ جامد میں بھی فاصلے کی شرط نہیں تھی، لیکن یہاں پہ کیا ہے، ابن ہشام نے کوئی تفصیل نہیں تھی، سیدھا کیا لکھا، وہ انکان فعلا، کہ اگر اس کی خبر فعل ہوگی تو واجب ان یفصل منہا، تو پھر واجب ہے کہ یہ خبر کو جدا کیا جائے، منہا کس سے جی، یہ جو کلمہ کان ہے اس سے جدا کیا جائے. اما بلم او قد، یا تو لم اور قد سے جدا کیا جائے. فالاول لم کی کیا مثال ہے ہمارے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ ان لم تغنا بالام سے، لم تغنا میں تغنا جو ہے یہ کان کی خبر واقع ہو رہا ہے. وقول شاعر، اور شاعر کا قول بھی ہے کہ ان لم یکن بین الحجون الی الصفا انیس ولم یسمر بمکہ سامر. لم یکن انیس، ہاں یہ شاہد مثال کیا ہے، کان شروع میں آیا ہے نا، کان کی خبر کہاں پہ ہے، یہ جو لم یکن ہے، وہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کان ہے اور لم یکن ہے. فوکس آپ لم یکن کے اوپر نہ رکھیں، کان کے اوپر رکھیں، ٹھیک ہے. کان کی جو خبر ہے، یہ پورا جو لم یکن جملہ ہے نا، یکن والا جملہ جو ہے، یہ پورا جملہ کان کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے. اب جب آپ لم یکن پہ جائیں گے تو لم یکن کے لیے انیسن کیا ہے، لم یکن کا اسم ہے نا، یکن کا اسم انیسن ہے، اور بین الحجون کیا ہے، اس کی خبر مقدم ہے. بین کیا واقع ہوتا ہے، ظرف واقع ہوتا ہے نا. بین الحجون کیا ہے، یہ ظرف ہے جو معذوف کے متعلق ہو کے یکن کے لیے کیا بن جائے گا، خبر بن جائے گا. تو شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یکن اپنی خبر اور اسم کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ کان کے لیے کیا واقع ہو رہی ہے، خبر واقع ہو رہی ہے. تو یہاں پہ فاصلہ کس چیز کا آیا ہے، لم کا کیا آ گیا، فاصلہ آ گیا ہے. کان لم یکن کہا، کان یکن جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے. واضح. حجون اور صفا وہی وادیوں کے نام ہیں، صفا وادی کے نام، حجون وادی کے نام، کہ گویا کہ حجون کے درمیان سے لے کر صفا تک کوئی انیس نہیں ہے. انیس کیسے کہتے ہیں، ہاں گپی بندہ، ٹھیک ہے، جو گپ شپ مارتا ہے، ٹھیک ہے، انس جیسے ہوتا ہے، بوریت نہیں ہوتی. اور ولم یسمر بمکہ تسامر، اور مکہ میں کیا کوئی سامر نہیں ہے، یعنی گفتگو کرنے والا، گپ شپ لگانے والا کوئی نہیں ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب نیٹ وغیرہ اور واٹس ایپ وغیرہ نہیں چلتے تھے، تو لوگ اکیلے رہ کے بور ہوتے تھے، تو ان کو کیا ضرورت ہوتی تھی، گپیوں کی ضرورت ہوتی تھی. ہم شروع میں مدرسے میں رہتے تھے تو ہر لڑکے کا کمرہ ایک ہوتا ہے، تو بالکل مدرسہ چپ ہوتا تھا، کوئی کسی سے ملتا ہی نہیں تھا. کچن میں جا کے مل رہے ہیں آپس میں، یا وضو کے ٹائم پہ کیا مل رہے ہیں. تو جس دن نیٹ خراب ہو جائے اس دن جو ہے وہ شور و شرابہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پھر سارے مل رہے ہیں گپ شپ یار کہ نیٹ خراب ہو گیا نا، ٹھیک. پھر اس وقت یہ شعر پڑھنا چاہیے تھا، کان لم یکن بین الحجون انیس، تو وہ کہتے تھے کان لم یکن نیٹ، گویا کہ آج جو ہے وہ نیٹ نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ شور ہو رہا ہے. اچھا، وثانی کا قول تعالیٰ، ثانی کا قول تعالیٰ کہہ رہا ہوں، پھر کا قول شاعر. ثانی سے کیا مراد ہے، پہلا فاصلہ لم کا ہے، دوسرا فاصلہ کون سا ہے، قد کا ہے. قد کے لیے جو ہے مثال چاہیے. قد کے لیے مثال یہ شعر لے کر آ رہے ہیں کہ آذف الترحل غیر ان رکابنا لم تزل برحالنا وکأن قد، بالکل آخر پہ دیا وکأن قد. کان کے بعد قد کا فاصلہ آیا ہے، فعل کے درہ کہتے ہیں، یہ فعل معذوف ہے یہاں پہ. وکأن قد زالت، یہ زالت کو کان کے ساتھ جو ہے وہ ملانا نہیں تھا، فاصلہ رکھنا تھا، تو قد کیا لے کر آ گئے، یعنی محذوف رکھ کے بھی کیا فاصلہ دے دیا ہے. اگر وہ ظاہر ہوتا تو پھر بھی فاصلہ دیتے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں ہاں، یعنی اگر ترجمہ ہم یوں کریں اس کا، آذف الترحل، ترحل کیسے کہتے ہیں، چلنے کا ٹائم آ گیا نا، سفر کا ٹائم قریب آ گیا، سفر کا ٹائم قریب آ گیا. غیر ان رکابنا، مگر جو ہمارے رکاب ہیں، ہماری جو سواریاں ہیں، اونٹ یعنی ہیں، لما تزل برحالنا، وہ ابھی تک کیا ہیں، ہماری اپنی جگہ پہ ہیں، مکان پہ ہیں. رحال ویسے سامان کو کہتے ہیں، تو سامان جہاں پہ رکھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، وہ قیامگاہ کہتے ہیں، قیامگاہ.
یعنی جب آپ یہاں سے سفر پہ جاتے ہیں تو اپنا سامان آپ نے باندھ کے رکھا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے سامان وہ لوڈ نہیں کیا ٹیکسی کے اوپر تو آپ کیا کہیں گے کہ ابھی تک ہم جو ہے وہ رحال پہ ہیں یعنی اسی جگہ میں ہیں جہاں پہ سامان پڑا ہوا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سفر کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا، آذف الترحل، لیکن ہماری جو سواریاں ہیں وہ لما تزل برحالنا، وہ ابھی تک ہمارے رحال اور ابھی اسی جگہ پہ باقی ہیں. وکان قد، اور گویا کہ وہ اس جگہ سے چلی بھی گئی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس جگہ پہ باقی بھی ہیں. پھر کہہ رہا ہے گویا کہ وہ یہاں سے ہم نکل گئے ہیں، چلے بھی گئے ہیں. ہاں ہاں لم تزل ترحل، ہاں وہی چلنے کا وقت آ گیا ہے نا، سفر کرنے کا وقت. اس کو جدائی کہیں یا کسی کی ملاقات کہیں، وہ حالات ہو سکتے ہیں نا ہر کسی کے سفر کے. تو یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گویا کہ ابھی تک سواریاں وہاں پہ باقی ہیں اور گویا کہ وہ یہاں سے جا بھی چکی ہیں، ٹھیک ہے جی. یعنی وہ تصور کر رہا ہے کہ ہم سفر جو ہے وہ کر چکے ہیں ایک طرح سے. یعنی ہو سکتا ہے وہ پاکستانی مزاجوں کے ہوتے ادھر ہی ہیں، ہاں تشبیہ کے لیے ہوتے ادھر ہی ہیں، ہاں ہوتے ادھر ہی ہیں، کہتے ہیں نکل آئے جی ہم راستے میں ہیں، بالکل جی نکل آئے، ٹھیک ہے. تو وہ نکل آئے کی جگہ کان کہہ دیتے تو اچھا تھا نا، گویا کہ ہم نکل آئے. کسی کو کہیں کہ گویا کہ ہم نکل آئے ہیں قبلہ صاحب، تو وہ یہاں پہ شاعر گویا کہہ رہا ہے کہ گویا کہ نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہاں حالانکہ بیٹھے ادھر ہی ہیں، سامان جدھر پڑا ادھر ہی بیٹھے ہیں. وَكَأَنْ قَدْ زَالَتْ فَحَذَفَ الْفِعْلُ، بس یہاں پہ فعل معذوف ہو گیا. فعل معذوف ہونے کے باوجود بھی قد کیا فاصلے کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ ظاہر بھی ہو جائے تو قد کیا اسے بلاک کرے، ملنے نہ دے کان کے ساتھ. اچھا اگلی جو بحث ہے کہ وَلَا يَتَوَسَّطُ خَبَرُهُنَّ، یہ جو انا کی خبر ہے، ابھی یہ تخفیف کی بحث ختم ہوئی. ان کی جو خبر ہے وہ توسط میں نہیں آ سکتی. توسط کیسے کہتے ہیں ہم؟ مقدم نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا ہم نے نام مقدم رکھا ہوا ہے نا. ابن شام مقدم کیسے کہتے ہیں؟ اس سے بھی پہلے چلے جانا، یعنی انا سے بھی پہلے چلی جائے گی تو اسے وہ کیا کہیں گے؟ مقدم کہیں گے، ہاں شروع میں آ جائے گی. یعنی اگر پوچھیں بھی کانا سارا کی خبر مقدم ہونے کا کیا مطلب ہے، ہمارے ذہن میں کیا جاتا ہے مقدم ہونے کا مطلب یعنی اسم سے مقدم ہو جائے، خود اس کے اوپر مقدم نہ ہو. لیکن ابن شام اور ناویوں کے نزدیک مقدم کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے کہ خود فعل سے بھی کیا ہو جائے، پہلے چلی جائے، ٹھیک ہے. توسط یہ کیسے کہتے ہیں؟ توسط اسے کہتے ہیں کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقدم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی خبر ہمیشہ کیا ہے؟ آخر پہ آتی ہے، ٹھیک ہے جی. وہ یہاں پہ ابن شام وہ شعر کا وہ بات بیان کریں گے کہ جو کہتا ہے مجھے ہر کوئی آخر پہ رکھتا ہے. انہوں نے کہا مجھے تم نے انا کی خبر سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کیا ہے آخر پہ رکھتے ہو، کبھی پہلے نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے جی. لا يجوز فی هذا الباب توسط الخبر بین العامل واسمہ، اس باب میں جائز نہیں ہوتا کہ خبر کو آپ عامل اور اس کے اسم کے درمیان میں لے کر آ جائیں. ولا تقدیم علیہما، درمیان میں نہیں آ سکتی تو مقدم کیا ہونا جی. اور نہ ہی جائز ہوتا ہے کہ لا تقدیم علیہما کی خبر جو ہے وہ علیہما عامل اور اس کے اسم سے ہی پہلے چلی جائے شروع میں. کما جاز فی باب کانا، جیسا کہ باب کانا میں یہ دونوں کام جائز ہے، لیکن یہاں پہ جائز نہیں ہوگا. لا یقال، یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان قائم زیدن، وہاں پہ کہہ سکتے تھے کانا قائمن زیدن، کما یقال کانا قائمن زیدن. والفرق بینہما، فرق کیا ہے جی؟ کانا پہ آپ جائز قرار دے رہے تھے تقدیم، یہاں پہ آپ جائز نہیں قرار دے رہے، توسیط کو بھی یہاں پہ جائز نہیں قرار دے رہے. وجہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان الافعال امکن فی العمل من الحروف، کہ افعال کے اندر زیادہ قدرت ہوتی ہے عمل کرنے کی حروف کی نسبت سے. امکن زیادہ قدرت رکھنے والے، افعل و تفضیل ہے، ٹھیک ہے. زیادہ قدرت کیوں ہوتی ہے فعل کے اندر؟ نہیں، فعل کے بارے میں کہتے ہیں کہ فعل معذوف رہ کے بھی عمل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں وہ تو ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے میں زیادہ قدرت کیسے ہے؟ حرف بھی عمل کرتے ہیں نا، حرف بھی جر دے دیتے ہیں، فعل بھی کیا ہے؟ عمل کرتے ہیں. امکن کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے امکن کی وجہ ڈھونڈی ہے نا، یعنی حرف جارہ بھی عمل کرتا ہے، حروف بھی عمل کرتے ہیں، اپنے بہت سارے حروف ہیں نا، انا یہ بھی حروف ہیں، حروف یہ بھی عمل کرتے ہیں، فعل بھی عمل کرتا ہے. تو فعل کے عمل کرنے کو آپ کہتے ہیں زیادہ قدرت ہے، حروف کے اندر تھوڑی قدرت ہے.
ٹھیک ہے، وہ معنی مستقل ہے، مسند واقع ہوتا ہے، وہ اس کا عمل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ عمل کے ساتھ تعلق کی ایک وجہ یہ بن سکتی ہے کہ ہمیں ایسی اگر مثالیں مل جاتی ہیں کہ فعل محذوف رہ کے بھی عمل کر رہا ہو، ٹھیک ہے جی، فعل محذوف ہو پھر بھی کیا ہے عمل کر رہا ہو۔ اگر اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہیں مثالیں اس طرح۔ ہاں، نصب مقدر رہ کے عمل کرتا ہے، ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی۔ ہاں ہاں، یہ پھر کیا کہیں گے جی، اب شاید پھر فعل جو ہے وہ ایک ٹائم پہ زیادہ عمل کرتا ہے، یعنی فعل جو ہے وہ 3 مفعولوں پہ عمل کر دیتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ عالمہ مثلا ہے، ظن ہے، افعال ظن ہے، ٹھیک ہے۔ حرف کا جو معمول ہے وہ ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مثلا 2 ہو جائیں گے، ان زیدن قائم، کیا کہتے ہیں، ان زیدن قائم کہیں گے نا، ان زیدن قائم، ان زیدن قائم کہیں گے، یعنی حرف کے 2 ہو سکتے ہیں، لیکن فعل میں جو ہے وہ 3 بھی ہو جاتے ہیں، 4 بھی ہو جاتے ہیں، ایک فاعل ہو جائے گا، 3 کیا مفعول ہو جائیں گے، تو اس اعتبار سے ہم امکن کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی وجہ امکن کو تلاش کرتے ہیں کیا ہے۔ اچھا، تو افعال کے اندر زیادہ قدرت تھی عمل کرنے کی اور حروف کے اندر تھوڑی تھی، فکانت احمل لان یتصرف فی معمولها، تو بس فعل اس بات کو زیادہ برداشت کر سکتا ہے، احمل حمل سے اس بات کو زیادہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے معمول میں آپ تصرف کریں، جو معمول بعد میں آ رہے تھے اس سے پہلے لیں، معمول اس کو پہلے اس سے پہلے لے رہے ہیں، یعنی اس کے اندر پاور ہے عمل کرنے کی، چاہے اس کے مفعول کو جدھر بھی اٹھا کے رکھ دیں، پہلے رکھتے ہیں یا اس سے پہلے بھی رکھتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر پھر بھی کیا عمل کر دے گا۔ لیکن جو حروف ہیں ان کے اندر یہ قدرت نہیں ہے، لہذا ان کے اگر معمول کی جگہ چینج کریں گے تو ان کو کیا ہے عمل کرنے میں مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یعنی بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افعال کے جو ہاتھ ہیں وہ لمبے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک فرق ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا جو عمل ہوتا ہے نا موسم اور مشہور فعل کا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل فری ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان کا عمل فری ہوتا ہے، فری اصلی نہیں ہوتا، فرعی ہوتا ہے۔ چلیں بہرحال دیکھتے ہیں اس کو وجہ کو۔ تو افعال کے ہم کہتے ہیں کہ قدرت زیادہ ہے، ہاتھ اس کے لمبے ہیں، ہاتھ لمبے ہیں، یعنی جدھر بھی معمول لے جائیں عمل کر دے گا اس کے چلیں دیکھتے ہیں۔ وما احسن قول ابن عنین یشکو تاخرہ، اور ابن عنین کا قول کتنا ہی اچھا ہے کہ وہ اپنے آخر پہ رہنے کی شکایت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کأنی من خبار ان، کأنی من خبار ان ولم یجز له عہد فی النحو یتقدم، کأنی من اخبار ان، گویا کہ میں کس کی خبروں میں سے ہو گیا ہوں، ان کی خبروں میں سے ہو گیا ہوں، کہ لم یجز له عہد فی النحو، کہ نحو میں کسی ایک نے بھی جائز نہیں قرار دیا کہ یتقدم، کہ اس کی خبر کیا ہے مقدم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ متقدم کیا توسط کو بھی جائز نہیں قرار دیا نا، ٹھیک ہے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، اس سے استثناء کیا گیا ہے کون سی خبر کو، کہ اذا كان الخبر ظرفا او جارا مجرورا، یہ 2 لاڈلے ہیں نحو میں، کہ خبر جب ظرف یا جار مجرور ہو تو پھر کیا ہے قانون، فإنه يجوز فيهما أن يتوسط، تو اس میں جائز ہے کہ خبر کیا آ جائے درمیان میں آ جائے، وجہ لأنهم، کیونکہ یہ جو عرب ہیں، ٹھیک ہے، نحوی اور عرب میں کیا فرق ہوتا ہے، عرب سے مراد کیا ہوتا ہے قدیم عرب، قوم جاہلیت کے، پیغمبر اسلام کے زمانے کے، ٹھیک ہے، جن کی زبان سے ہم کیا لیتے ہیں قواعد لیتے ہیں، وہ بولتے جاتے ہیں اور ہم غور کر کے وہاں سے قواعد لیتے ہیں۔ تو نحوی کیا ہوتے ہیں، غور و فکر کر کے قواعد لینے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو بنو تمیم ہو گئے، اہل حجاز ہو گئے، یہ کیا ہو گئے عرب ہو گئے، یہ شعر پڑھتے جائیں گے اور ان کی تشریح کون کرتا جائے گا، نحوی کرتے جائیں گے۔ تو نحوی کیا کہتے ہیں کہ لأنہم قد یتوسعون فیہما، کہ یہ جو عرب ہیں یہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھار ان دونوں میں ایسی وسعت دے دیتے ہیں کہ ما لم یتوسعوا فی غیرہما، کہ جو وہ وسعت ان کے غیر میں نہیں دیتے، کہ جو وسعت اور آسانی اور پروٹوکول ان دونوں کو دیتے ہیں وہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا۔ اب عرب کے مطابق کیا ہے، وہ کلام جاہلیت بھی آ جاتا ہے، قرآن مجید بھی آ جاتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات بھی آ جاتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہیں کہ ہم قوم فصحا ہیں،
لہٰذا اگر ان کی حدیث ثابت ہوتی ہے کہ یہ انہی کی حدیث ہے، کیونکہ محمد بن مسلم اور بہت سارے ایسے راوی تھے، محمد مسلم کے گروپ کا نام ہے نا، انہوں نے امام علیہ السلام سے اجازت لے لی تھی کہ مولا جو آپ جس طرح بولتے ہیں اس طرح کے جملے ہماری زبان پہ نہیں آتے، تو ہم جو ہے وہ بیان تو کر دیتے ہیں لیکن کچھ اور طریقے سے۔ تو مولا نے کہا تھا اگر تم معنی تک پہنچ گئے ہو کہ جو ہم کیا کہنا چاہ رہے تھے تو مشکل نہیں ہے، تم اجلس کہو، اس طریقے ہو، عقد کہو، کوئی اس میں ٹینشن نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جو روایات کا بڑا سیٹ اپ ہے وہ ایسا ہے کہ جو زرارہ نے، محمد بن مسلم نے اپنے الفاظ میں کیا ہے مولا کے کلام کو بیان کی ہے۔ جب وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو اب وہاں پہ ہم نحوی شاید نہیں پکڑ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ تو اصل فصیح زبان بولنے والے شمار نہیں ہوتے، لیکن نہج البلاغہ ہو گیا، صیف سجادیہ ہو گیا، یا کچھ ایسی حدیث ہو گئیں کہ جس میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ مولا کے اپنے ہی الفاظ ہیں، راویوں نے الفاظ میں چینجنگ نہیں کی، تو وہ ایسے الفاظ ہوں گے کہ جس کے اوپر ہم باقاعدہ شاہد پکڑ سکتے ہیں۔ شاہد کون سا؟ یعنی نحوی قانون ہم وہاں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلام جاہلیت بھی آ گیا، قرآن مجید بھی آ گیا، اور اہل بیت علیہ السلام کا کلام آ گیا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ راویوں کے الفاظ نہ ہوں۔ آپ قرآن مجید کے یہاں پہ آیت دے رہے ہیں کہ ان لدینا انکالا و جہیما، ان حروف مشبہ بالفعل آ گیا، لدینا کیا آ گئی؟ اس کی خبر آ گئی، ظرف ہے جو کہ، تو خبر اس سے مقدم ہو گئی، ایسے ہی ہے۔ انکالا و جہیمن کیا ہو گیا؟ اس کا اسم ہو گیا۔ اگلی آیت کیا ہے کہ ان فی ذالک، فی ذالک، ٹھیک ہے، یہ اس کی خبر مقدم ہوگی جار مجرور۔ لعبرۃ لمن یخشی، یہ جو عبرتن ہے یہ کیا ہے؟ اس کی مبتدا یعنی اسم اس کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ واستغنیت بتنبیہ علی امتناع التوسط فی غیر مسئلۃ ظرف والجار والمجرور عن التنبیہ علی امتناع التقدم۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فقط اتنا کہا ہے متن میں کہ توسط جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن تقدم کے بارے میں تو کوئی گفتگو نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ جو ہے وہ سمجھدار بنیں کہ جب توسط کو جائز نہیں قرار دیا تو تقدم بدرجہ اولیٰ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ واستغنیت، تو میں بے نیاز ہو گیا، بتنبیہ، جب میں نے متوجہ کر دیا کہ علی امتناع التوسط، کہ توسط کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ کہاں پہ ممنوع ہے؟ ظرف اور جار مجرور کے علاوہ، اس کو تو سائڈ پہ کر دینا، فی غیر مسئلۃ ظرف والجار مجرور۔ تو میں اس تنبیہ کے ذریعے سے بے نیاز ہو گیا کہ عن التنبیہ، کہ آپ کو دوبارہ کیا متوجہ کروں، کس بات کے اوپر؟ کہ علی امتناع التقدم، کے تقدم بھی کیا ہے؟ محال ہے، ٹھیک ہے۔ کان میں ایسا نہیں تھا، کان میں جب کہا کہ توسط جو ہے وہ جائز ہے تو آپ دوبارہ بیان کرنا پڑے گا کہ بھی توسط جائز ہے تو تقدم بھی جائز ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تو کوئی اصل اور اس طرح کی چیز نہیں ہے نا، نتیجہ نہیں نکلتا۔ ایک کام کے جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا بھی جائز نہ ہو سکتا ہے دوسرا بھی جائز ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جب توسط ممنوع ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تقدم بھی کیا ہو جائے گا؟ ممنوع ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن امتناع الاسهل، کیونکہ جو اصل چیز ہو، جو آسان ہوتی ہے، اس کا امتناع ہو جانا یستلزم امتناع غیرہ، وہ اس بات کو لازم ہوتا ہے کہ جو غیر اصل ہے، اصل اور غیر اصل یعنی مشکل، جو مشکل ہے وہ بھی کیا ہو جائے؟ ممنوع ہو جائے۔ یعنی جب آسان کام کو ممنوع قرار دیا گیا تو جو اس سے مشکل ہے وہ بدرجہ اولیٰ کیا ہے؟ ممنوع ہو جائے گا۔ یعنی ایک بندہ اگر ایک شادی نہیں کر پا رہا تو دو شادی بھی نہیں کر سکے گا نا، ٹھیک ہے، ایسے ہیں۔ بخلاف العکس، جب کہ اس کا الٹ کیا نہیں ہوتا، اگر غیر اصل کو جو ہے وہ ممنوع قرار دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل بھی کیا ہو جائے؟ ممنوع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ ولا یلزم، اسی طریقے سے لازم نہیں آتا من ذکری توسیعتہم الظرف والجار، کہ جب میں نے یہ ذکر کیا کہ توسیعتہم، کہ یہ جو عرب ہیں یہ کیا لے کر آتے ہیں؟ ظرف اور جار مجرور کو کیا لے کر آتے ہیں؟ توسیع وسط میں لے کر آتے ہیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان یکونوا یجیزون تقدیمہ، کہ یہی جو عرب ہیں یہ ظرف اور جار مجرور کی تقدیم کو بھی جائز قرار دیتے ہوں، یہ لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ لأنہ لا یلزم من تجویزہم فی الاصل، کیونکہ ان کے اصل میں کسی چیز کو جائز قرار دینے کا یہ لازمہ نہیں ہوتا کہ تجویزوں فی غیر ہی، کہ وہ غیر اصل یعنی کہ مشکل میں بھی اس کو کیا قرار دیں؟ جائز قرار دیں۔ تو آسانی میں ایک چیز جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز مشکل میں بھی کیا ہو جائے؟ جائز ہو جائے۔ یعنی آسانی کی حالت میں انسان ہو تو انسان کے لیے کیا جائز ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے، ایک چیز اگر آسانی میں جائز قرار دی ہے تو مشکل میں وہ چیز جائز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے لیے لگ سے کو آنا چاہیے. یہ بات مصنف کی آپ کو ہضم ہوئی نہیں ہوئی؟ صحیح ہے نا، قاعدہ کلیئر ہونا. قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ انسان کے آسان حالات ہوتے ہیں نا، آسان حالات میں جو کام اس کے لیے جائز ہوتے ہیں تو مشکل ترین حالات میں وہ کام بدرجہ اولا جائز ہونے چاہیے نا. یہی قانون نہیں بنتا. الٹ تو ہے کہ ٹھیک ہے جی مشکل حالات میں یہ کام آپ کے لیے جائز تھا، مشکل حالات چل رہے ہیں چلے آپ یہ کام کر لیں، لیکن جب آسان مثلا مشکل روزہ رکھنا مشکل ہے تو مشکل ہے تو چلیں آپ کھا پی لیں جائز ہو گیا، لیکن جب آسانی ہوگی تو کھانا پینا پھر جائز تو نہیں رہے گا نا، حرام ہو جائے گا نا. تو الٹ تو نہیں ہوتا نا کہ جو کام آسانی میں جائز ہو وہ پھر مشکل میں کیا ہو جائے، جائز کیا ہے وہ حرام ہو جائے یا کیا ہو جائے. کوئی لازمہ نہیں بنتا نا اس کا، تو کچھ لازمہ. یہ دو قانون الگ بن جائیں گے مثالوں سے. ہم کس مثال کو لے کے آئے؟ مثال کے طور پر کہ کسی کو انفاق کرنا، یہ زیادہ خرچہ کرنا، اگر یہ سہولت کے دنوں میں جائز ہے تو آیا یہ مشکل کے دنوں میں بھی جائز ہوگا؟ جبکہ وہاں پہ جو ممنوع تصرف ہوتے ہیں وہ مشکلات کے دنوں میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہوتا. جیسے عام حالات میں مثالوں سے مختلف ہو جائے گا. کو خوشبو لگاتا ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن اسی کو حالت احرام میں لگا دیا ممنوع ہے. مشکل حالات. چلیں ٹھیک ہے، یعنی آسانی حالات میں جو انسان کے لیے احکام ہوتے ہیں جائز کے، اگر وہ حالات آسانی کے نہ رہیں کچھ اور بن جائیں تو جو کام آسانی میں جائز ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کام مشکل میں بھی جائز ہوں. بعض کا مشکل میں وہ کام منع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ حیدر صاحب خرچے کی مثال دے رہے ہیں کہ جب آپ آسانی میں تھے تو آپ خرچہ کرتے تھے، آپ جب مشکل حالات ہو جائیں گے تو پھر آپ کے نئے واجبات آ جائیں گے تو پھر وہاں پہ خرچہ کرنا پڑے گا، یہ والے کام جائز نہیں رہیں گے. چلیں 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، یہ ہم فہرست پڑھ لیتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو جو ہے وہ مقصور کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، شرح میں آ جائیں کہ تکسر و ان فی مواضع، چند ایک مقامات پہ ان کو مقصور کیا جاتا ہے. پہلا موقع تو وہی ہے کہ ان تقع فی ابتداء الجملہ، کہ یہ جملہ کے شروع میں واقع ہو. قرآن مجید کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے پہلی مثال انا انزلناہ، دوسری انا اعطیناک الکوثر، تیسری الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا دوسری کیا ہے بعد القسم ہے، قسم کے بعد، جیسے حامیم والکتاب المبین، قرآن مجید کی قسم کھا لی والکتاب المبین، اس کے بعد کیا کیا انا انزلناہ کا. دوسرے میں بھی ایسے ہے یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم کھائی پھر کیا کہا انک لمن المرسلین کا. تیسرا کیا ہے کہ انتقا محکیۃ بالقول ہے، کہ یہ جو ان ہے یہ محکی واقعہ ہو قول کے ذریعے سے، قول کے یعنی مقولہ واقعہ ہو. ٹھیک ہے جی، جیسے قال انی عبداللہ ہے تو انی عبداللہ کی جب آپ ترکیب کریں گے تو وہ قال کے لیے کیا بن جاتی ہے، مقولہ بن جاتی ہے. تو جب یہ قال کے لیے مقولہ بن رہا ہے تو پھر بھی یہ کیا ہو جاتا ہے ان ایسے پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. چوتھا یہ ہے کہ انتقا لام بعدہا، کہ لام اس کے بعد واقع ہو جائے. واللہ یعلم انک لرسول، یعلم کے بعد آیا ہے، یعلم کے بعد انا کا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ انا کا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد لا رسول ہوا ہے، لام لگی ہوئی ہے. اسی میں ایک اور مثال بھی ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یشہد کے بعد آیا لیکن انا کیوں پڑھا ہے کیونکہ آگے لام آ رہی ہے. فکسرت، پس یہاں پہ جو انا ہے اس کو مکسور پڑھا گیا ہے، انا پڑھا گیا ہے بعد یعلم، یعلم اور یشہد کے بعد. وَإِن كَانَتْ قَدْ فُتِحَتْ بَعْدَ عَالِمَ وَشَاہِدَ، اگرچہ قانون کیا ہے کہ یہ مفتوح ہونا چاہیے مادہ عالمہ اور شاہدہ کے بعد. فی قول تعالیٰ، جیسے کہ اس قول میں مفتوح ہے عالم اللہ انکم ہے، یہاں پہ عالم اللہ انکم. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. تو یہاں پہ پھر کیوں جو ہے وہ مکسور پڑھا، وذالک مکسور پڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ لوجود اللام فی الاولین دون الآخرین ہے، کہ پہلی 2 آیتوں میں لام موجود ہے اور آخری 2 آیتوں میں لام موجود نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.